ورنہ میں آ रहा ہوں. حضرت علقمہ کی والدہ بھی صحابی کی والدہ تھی. انہوں نے کہا حضور آپ کیوں تشریف لائیں گے, میرا حق زیادہ ہے, میں حاضر ہوتی ہوں. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی والدہ سے پوچھا, اے ام علقمہ یہ بتاؤ علقمہ کیسا ہے. ماں سے بیٹے کے بارے میں پوچھا. وہ کہتی حضور میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے, نمازی ہے, روزے رکھتا ہے, صدقے خیرات دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, میں نے یہ نہیں پوچھا, بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے. سمجھیے گا بات کو, روزے بھی تھے, نمازیں بھی تھی, حج و صدقے بھی تھے, اور صحابی بھی تھے. صحابی کا تو مرتبہ کتنا بڑا ہے نا. آقا نے فرمایا یہ نہیں, بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا ہے. کہا حضور میں اس سے ناراض ہوں. ماں نے کیا کہا, میں اس سے ناراض ہوں. فرمایا وجہ کیا ہے. کیا وہ اپنی بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے مجھ پر, بیوی کو فوقیت دیتا ہے, پریورٹی دیتا ہے مجھ پر, یعنی ماں سے زیادہ بیوی کی مان رہا ہے, ماں کو نظر انداز کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب نبی پاک کا انداز دیکھیں. پیارے آقا علیہ السلام نے کہا اے بلال جاؤ بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ. تو حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہے حضور لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں. کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ علقمہ کو لکڑیاں جلاؤں گا اور علقمہ کو اس پہ جلا دوں گا. تو ماں ہوتی ہے, ماں کا دل دکھا ہوا تھا, مگر ماں کہتی حضور اب میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے. کہ تم ناراض رہی نا تو اس سے بڑا عذاب علقمہ کو ہونا ہے, یہ تو چھوٹا عذاب ہے, میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو کہتی حضور گواہ ہو جائیں, میں آپ کو گواہ بناتی ہوں, اللہ کو گواہ بناتی ہوں, فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں, میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. نبی پاک نے ماں سے معافی دلوانے کا انداز کیا اختیار کیا. پھر پیارے آقا نے کہا اے بلال جاؤ جا کے دیکھو علقمہ کو, جا کر پھر کلمے کی تلقین کرو. حضرت بلال جاتے ہیں, حضرت علقمہ کو کلمہ کی تلقین کرتے ہیں, حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے اور آپ کا وہیں وصال ہو جاتا ہے. اب نبی پاک حضرت علقمہ کے جنازے پر جاتے ہیں. اب ذرا سنیے گا بات کو, جو میرا مین ٹاپک ہے آج کا. حضرت علقمہ کے جنازے پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں, جب لوگ نماز جنازہ کے لیے صحابہ کھڑے ہیں تو آقا فرماتے ہیں اے گروہ مہاجرین و انصار. حضرت علقمہ کی قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر نبی پاک فرماتے ہیں. پہلے نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا, تدفین ہو گئی, پیارے آقا حضرت علقمہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار, جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ عز و جل اس کے نہ نفل قبول فرمائے گا نہ فرض, مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اپنی ماں سے حسن سلوک کرے اور اس کی رضا چاہے, کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا ماں کی رضامندی میں ہے, اللہ عز و جل کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس ایک واقعے سے جو درس ملتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. یقیناً ماں ہی ہماری شادی کرواتی ہے, ماں ہی ہمارے لیے دلہن ڈھونڈ کے لاتی ہے, مگر کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو اگنور کیا جاتا ہے. ماں کا مرتبہ کم نہیں ہو گیا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا, نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پر ظلم کریں. ظلم کرنے کی بیوی پر بھی اجازت نہیں ہے, وہ بھی ایک خاتون ہے, وہ بھی ایک عورت ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, اور وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ میری لائف میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کی خدمت کرنی ہے, خیال رکھنا ہے, تو وہ میری ماں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, ایک صحابی آئے, کہتے حضور سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے, ڈیزرو کون کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد. فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد. فرمایا تیری ماں. حضور اس کے بعد. فرمایا تیرا والد. یعنی باقی دوستوں, رشتہ داروں, پڑوسیوں کی باری تو بعد میں ہے, ٹاپ لیول پہ کون ہے, ماں اور والد. ہم تو جناب دوستوں پہ جان قربان, آدھی رات کو دوست کے لیے حاضر, ماں بلائے تو ٹائم نہیں ہے, ابو کہیں تو موقع نہیں ہے. نہیں. اچھا علماء نے اس پر بھی بہت خوبصورت کیا بات ہے میرے آقا کی, فرمایا یہ 3 بار تو نبی پاک نے فرمایا نا ماں, یہ ایسے نہیں فرمایا, اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے. والد کو 1 بار, ماں کو 3 بار. میرے آقا کا کوئی جملہ, کوئی لفظ فضول نہیں ہے نا. وہ تو سبحان اللہ کیسا دہن ہے, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو فرمایا 3 بار. پتہ ہے ماں کیوں کہا ہے؟ ماں 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے. ماں پہلے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے پالتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر پیدائش کے وقت موت کے منہ سے واپس آتی ہے, یہ بالکل بہت تکلیف والا مرحلہ ہے. پھر تیسرا مہربانی کرتی ہے, بچے کو دودھ پلاتی ہے, پالتی ہے. ماں کرتی ہے 3 احسان بچے پر, باپ کرتا ہے 1 احسان, باپ پالتا ہے.
لیکن ماں نے جو بقیہ 2 احسان کیے اس کی وجہ سے ماں کا مقام